حضرت مالک ابن دینار خود فرماتے ہیں کہ میرا ایک عزیز دوست تھا، بڑا قریبی تھا اور بڑا عالم، بڑا محدث، بڑا فقیہ تھا۔ وہ جب مرنے لگا تو میں اس کے قریب گیا اور میں نے اس کو کہا اللہ کے بندے کلمہ پڑھ۔ تو اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا محدث، اتنا بڑا فقیہ، اس نے کہا یہ میں کلمہ نہیں پڑھتا، یہ سب صحیح نہیں ہے معاذاللہ۔ یعنی اس نے علل اعلان کلمے کا انکار کر دیا، اس نے مرتے مرتے کلمے کا انکار کر دیا۔ حضرت مالک الدینار کہتے ہیں میں ڈرا، اللہ یہ مرتے مرتے کفر کی طرف چلا گیا، یہ مرتے مرتے دین کا، اسلام کا، کلمے کا انکار کر گیا۔ حالانکہ فقہائے احناف کے نزدیک مسئلہ کچھ اور ہے، میں اس کی طرف ابھی نہیں جاتا، لیکن میں اسی کو فالو کرتا ہوں۔ ہم حنفی ہیں اور حنفیت ہی کے فالوور ہیں، لیکن حضرت مالک الدینار کا اپنا مسئلہ کر، ان کی اپنے نظریات آپ کے سامنے بتا رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں میں رو پڑا، میں رونے لگا، یا اللہ وہ کافر ہو گیا مرتے مرتے۔ اور کچھ دیر کے بعد خبر آئی کہ وہ تو مر گیا، یعنی کفر پہ مرا۔ فرماتے میں رات و دن روتا رہا، پریشان رہا، یا اللہ اتنا بڑا نمازی آدمی، اتنا پرہیزگار آدمی، اتنا پارسا آدمی، اتنا متقی آدمی کفر پہ کیسے مرا؟ تو میں اللہ سے دعا کرتا تھا اللہ تو مجھے اس کو خواب میں دکھا، مجھے خواب میں دکھا، میں پوچھوں تو صحیح وہ کفر پہ کیوں مرا، وہ کفر پہ کیوں مرا، وہ کفر پہ کیوں مرا۔ مالک الدینار کہتے ہیں بہت دعائیں کی، بہت دعائیں کی، رات و دن دعائیں کی، پانچوں وقت میں دعائیں کی۔ آخر کار ایک رات میں نے کیا دیکھا کہ وہی بڑا نیک متقی پرہیزگار جس کو ہم سمجھتے تھے، بڑا عابد و زاہد تھا، وہ جہنم کے اندر ہے، تارکول کا لباس اس کے بدن پر ہے، اس کے پیروں میں جہنم کی آگ کی جوتیاں ہیں، اس کے پورے بدن پر جہنمی لباس ہے۔ میں نے اس کو دیکھا تو رو پڑا، وہ بھی رو رہا تھا۔ میں نے پوچھا ظالم تو تو بڑا متقی، بڑا پرہیزگار، بڑا عابد و زاہد کہلاتا تھا، بتا تو کفر پہ کیسے مرا، تو کافر ہو کے کیسے مرا؟ اس نے جواب دیا اے مالک تم جانتے ہو میری نمازیں کبھی نہیں چھوٹی، رمضان شریف کے روزے کبھی نہیں چھوٹے، میری تہجد کبھی نہیں چھوٹی، میں قرآن بھی پڑھتا تھا، میں محدث تھا، عالم تھا، فقیہ تھا، لیکن اے مالک تمہیں کیا بتاؤں کہ مجھے ایک بیماری ہو گئی۔ غور سے سننا، اسی پہ بات پوری کر رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے مجھے ایک بیماری ہو گئی، میں طبیبوں کے پاس دوڑتا رہا، حکیموں کے پاس دوڑتا رہا، طبیبوں نے اور حکیموں نے کہا تیری بیماری کا علاج نہیں ہے۔ آخر کار ایک یہودی حکیم کے پاس گیا تو اس نے مجھے کہا کہ دیکھ تیری بیماری کا علاج تو میرے پاس نہیں ہے، البتہ جو تجھے تکلیف ہے وہ تکلیف دب جائے گی۔ تو نے ایک کام کرنا کہ سال بھر میں ایک کٹورا بھر کے شراب پی لینا، بس کٹورا بھر کے شراب سال میں ایک بار پینا ہے۔ وہ کہتا ہے اے مالک میں شراب کو بطور دوا سب سے چھپ کر کے ایک کٹورا ایک سال میں شراب پی لیتا تھا تاکہ میری بیماری دب جائے، اور اس کی وجہ سے کچھ مجھے فرق بھی پڑتا تھا، اس لیے شراب پی لیتا تھا۔ مگر بطور دوا جب میں نے شراب پی سال میں ایک کٹورا، تو مرتے مرتے شراب کی نحوست کی وجہ سے پھر تہجد کام نہ آئی، پھر نمازیں کام نہ آئی، پھر تقوی پرہیزگاری کام نہ آئی، اور مرتے ہوئے میرا ایمان چھین لیا گیا اور کافر ہو کر کے مرا۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جو سال میں ایک مرتبہ دوا کے طور پر شراب کا ایک کٹورا پی لے وہ مر رہا ہے تو کفر پہ مر رہا ہے۔ اے میری قوم کے جوانوں، جو شادیوں میں بھی شراب پی رہے ہیں، جو خوشیوں میں بھی شراب پی رہے ہیں، جو میتوں کا غم بھلانے کے لیے شراب پی رہے ہیں، جو محبت میں دھوکہ کھا کے کسی کے دکھ کو درد کو بھلانے کے لیے شراب پی رہے ہیں، جو بچوں کے ختنہ اور پیدائش کی خوشی میں بھی شراب کی پارٹیاں رکھ رہے ہیں، بتاؤ جب اتنا متقی پرہیزگار تہجد گزار شراب کا ایک کٹورا بطور دوا پیتا ہے تو وہ کفر پہ مر رہا ہے، ان کا انجام کیا ہوگا؟